یہ جو نعت شریف ہے آج کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود باپ جیسا ہوتا ہے نا، اولاد ویسی ہی ہوتی ہے۔ مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اولاد کی پرورش کرتی ہیں، تربیت بھی کرتی ہیں، لیکن خون کا اثر کہیں جاتا نہیں ہے، کسی نہ کسی حد تک وہ اولاد کے خون میں موجود رہتا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عالی نسبی ہے نا، آپ کا جو اعلیٰ نسب ہونا ہے، کہ آپ جب اپنا شجرہ بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فلاں قبیلے کو چنا، اس میں سے فلاں خاندان کو چنا، اس میں سے فلاں گھرانے کو چنا، پھر اس میں سے مجھے چنا گیا۔ تو تمام جہانوں میں جتنے بھی لوگوں کا نسب ہے، تو سب سے اعلیٰ جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تمام گھرانوں میں جو زمین پر بستے ہیں، جو بہترین گھرانہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے۔ اور یہ صفتیں شانیں جو آپ کے نواسوں میں ہمیں نظر آتی ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ جو جرت ہوتی ہے، یہ جو بہادری ہوتی ہے، یہ کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کہیں سے خرید کے پہن لیں یا اوڑھ لیں یا کھا لیں تو آپ بہادر ہو جائیں گے، یا آپ بے خوف یا آپ نڈر ہو جائیں گے۔ یہ اندر کی چیز ہوتی ہے، اور یہ خون کی تاثیر بھی ہوتی ہے، دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے اور خون کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا اہل بیت سے، جو ان کا عفو درگزر دیکھتے ہیں، جو ہم ان کی جرات دیکھتے ہیں، جو ہم ان کی بہادری دیکھتے ہیں، جو ہم ان کا نڈر ہونا، ان کا بے خوف ہونا دیکھتے ہیں، اور دین کے پیچھے جو ان کی قربانیاں دیکھتے ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کی حدیں جہاں تک وہ پہنچے، جہاں پہنچنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو یہ نانا کے خون کا اثر ہے۔ تو خراج تحسین تو امام حسین ہی کو ہے، لیکن آغاز اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ کوئی بہادر حضور جیسا کسی بھی ماں نے کبھی جنا ہے، کوئی بہادر حضور جیسا کسی بھی ماں نے کبھی جنا ہے، جو چین چھینے قرار لوٹے مگر یہ اس کے لیے پناہ ہے۔ اور وہ امام زین العابدین کا آپ کو بہت بار وہ بات سنائی ہے میں نے، کہ وہ جب مدینہ پاک میں تھے تو مدینے سے باہر، آبادی سے باہر ویرانے میں صحرا میں خیمہ لگاتے تھے، اور وہاں پناہ لینے کے لیے وہ آیا تھا جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا، اور اس نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 پیالے پانی پینے کے بعد امام زین العابدین، میں آپ کو بہت شارٹ بتا رہی ہوں، اس نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، تو امام کی آنکھوں سے ویسے بھی ہر وقت آنسو بہتے ہی رہتے تھے، آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا میں تجھے نہیں پہچانوں گا جس نے میرے باپ کے گلے پہ تلوار چلائی تھی۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے وہ کیا جو تم نے سیکھا، اور ہم نے وہ کیا جو ہم نے سیکھا۔ تو سکھانے والے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو پھر سیکھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کہ جو چین چھینے قرار چھینے مگر یہ اس کے لیے پناہ ہے، تھا کوئی حربہ ظلم ستم کا جو اہل مکہ نے نہ اٹھایا، فتح ملی ہے تو کہہ رہے ہیں ہے عام معافی سزا منع ہے وقت اچھا مگر غنایت۔ یہ مدینے کی فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، جو آخری 10 سال مدینے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باقی آگے کا ٹائم گزرا، اس میں چونکہ فتوحات ہو رہی تھی اور بے حساب مال غنیمت آتا تھا، اور لوگوں کے گھروں میں ریل پیل ہو جاتی ہے نا، جب اچھے وقت آ جاتا ہے تو پھر سب برے وقت کی نشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اچھے وقت کا سیلیبریشن شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی، یعنی باہر سلطنت جو ہے اب وسیع بھی ہو رہی ہے، امیر بھی ہو رہی ہے، لیکن گھر کا وہی عالم ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، اور جو مال کا ڈھیر ہے، وہ 4 دن رسول اللہ گھر تشریف نہیں لے گئے عشاء کی نماز کے بعد، ہر رات بلال سے پوچھتے تھے بلال کچھ ہے؟ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ابھی پڑا ہوا ہے، تو آپ گھر تشریف نہیں لے جاتے۔ 4 راتوں کے بعد گھر تشریف لے کر گئے، جس رات حضرت بلال نے کمبل جھاڑ کر اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ آج آخری درم بھی تقسیم کر دیا ہوا۔ تو یہ عالم ہے کہ ہے وقت اچھا مگر غنایت، غنی ہے، کوئی سروکار ہے ہی نہیں کہ مال و دولت کے ڈھیر ہیں، ہے وقت اچھا مگر غنایت، جو گھر میں فاقہ ادھر عنایت، اپنے گھر میں کچھ ہو نہ ہو لیکن جو آ رہا ہے وہ لوگوں کو جا رہا ہے وقت اچھا مگر غنایت، جو گھر میں فاقہ ادھر عنایت، تپش اٹھائیں مگر بلائیں آ جاؤ دیکھو شجر گھنا ہے، خود جتنی مرضی تکلیف میں رہیں مگر امت کے لیے راحت کی تمنا ہے، اور اتنی ساری خیر پر ہے فرض امت کے جان لٹائے مگر نواسے سے آگے کون جائے۔
ہے فرض امت کے جان لٹائے مگر نواسے سے آگے جائے کہ جو ہے نانا وہی نواسا یہ تاج ان کے لیے بنا ہے۔ جہاں تک وہ چلے گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے؟ حسین وہاں تک چلے گئے ہیں جہاں تک ان کے پیچھے کوئی جا ہی نہیں، کوئی نہیں جا سکتا اس مقام تک کہ انہوں نے 18 سال سے لے کر 6 ماہ کی عمر تک کی اپنی آل کو کٹوا لیا، لیکن آخری جو تیر تھا اس پہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ اگر تو اس میں مجھ سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے فرض امت کے جان لٹائے مگر نواسے سے آگے جائے کہ جو ہے نانا وہی نواسا یہ تاج ان کے لیے بنا ہے۔ کوئی بہادر حضور جیسا کسی بھی ماں نے کبھی جنا ہے، جو چین چھینے قرار لوٹے مگر یہ اس کے لیے پناہ ہے۔ تھا کوئی حربہ ظلم ستم کا جو اہل مکہ نے نہ اٹھایا، فتح ملی ہے تو کہہ رہے ہیں عام معافی سزا منع ہے وقت اچھا مگر غنایت، جو گھر میں فاقہ ادھر عنایت، تپش اٹھائیں مگر بلائیں آ جاؤ دیکھو شجر گھنا ہے فرض امت کے جان لٹائے مگر نواسے سے آگے جائے کہ جو ہے نانا وہی نواسا یہ تاج ان کے لیے بنا ہے۔